حضرات، صفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اندر بیان ہوئی۔ ان صفات جو ایک صفت کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اس کی توضیح اور کا سلسلہ کئی خطبات سے جاری۔ گزشتہ خطبہ جمعہ معاشرے میں درپیش مسائل اور ان کا شرعی جو حل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اس پر چند مسائل کا ذکر ہو۔ نبی علیہ السلام کی خدمات تو ان کا احاطہ ناممکن ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جس پر آپ کی سیرت نمونہ ماڈل موجود نہ ہو۔ لیکن سب سے زیادہ آپ کی ساتھ آپ کی رحمت غریبوں کی مرادیں بر لانے والے کہ آپ نے غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور غربت کا سرے سے خاتمہ کے لیے نبی علیہ السلام کی رحمت کے انداز کیا تھے۔ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام کی ساتھ آپ کا دین، آپ کی شریعت کامل نمونہ ہے۔ معیشت کے آداب، احکام نبی علیہ السلام بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ ہر ملک کا وہ غربت ہے۔ مختلف طریقے اختیار کیے، کسی طریقے سے غربت کا خاتمہ، لیکن ایسا سارے حربے استعمال اور طریقے استعمال کرنے کے بعد غریب کا خاتمہ تو ہوا، لیکن غربت نہ ختم ہو سکی۔ غریب جو ہے وہ پس رہا ہے مہنگائی میں اور اپنے فقر میں اور تنگ دستی میں۔ دنیا کی 98% آبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں اور نہ ہی کوئی پڑھا لکھا انسان اس کا انکار کر سکتا۔ اس کے اسباب وجوہات کیا ہے؟
بیان کی جاتی ہیں، جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں وہ اصل میں ہے نہیں۔ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اور وسائل اور خزانے رکھے کہ اگر سارے انسان اور سارے حیوانات اور ساری مخلوقات وہ کھاتی رہے، نکالتی رہے، تو وہ نہ برکت ختم ہو سکتی ہے، نہ وہ خزانے ختم ہو سکتے۔ سارا نظام جو ہے اس دنیا کا، جو کچھ ہے اس دنیا میں، وہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے مسخر کر دی۔ اگر سب کچھ ہمارے لیے مسخر ہے، پھر ہم ہی بھوکے کیوں ہیں؟ جب سب کچھ ہمارے لیے ہی ہے اس دنیا میں جو کچھ ہے، پھر بھوکے بھی ہم ہیں، غریب بھی ہم ہیں، تنگدست بھی ہم ہیں، فقر بھی ہمارے مقدر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی کا قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ثروت، مالدار لوگوں نے مال غربا کا حق رکھا ہے۔ مختلف اس کے انداز ہے، مختلف اس کے طریقے، لیکن اگر پھر بھی فقیر فقیر ہے، غریب غریب ہے، تو یاد رکھنا اہل ثروت نے اپنا حق ادا نہیں کیا، مالدار لوگوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ تو وہ یاد رکھیں کہ قیامت والے دن اس کا ان سے حساب ہوگا اور اس پر ہی سزا ہوگا۔ دنیا اندر کوئی ایسا ماہر اقتصادیات پیدا نہیں ہوا جو یہ ثابت کر سکے کہ اس وقت دنیا میں جتنی پیداوار ہے وہ آبادی کے لیے تھوڑی ہے۔ پیداوار زیادہ ہے، آبادی تھوڑی ہے، لیکن اس پیداوار کا قربا تک مختلف راستوں سے جو شریعت نے طے کی ہے پہنچایا نہیں جا رہا، پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ کہ اہل ثروت جو لوگ ہیں، یعنی مالدار جو لوگ ہیں، ان کی جو ہوس ہے مال کی اور دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کی، جب تک یہ ہوس ختم نہیں ہوگی غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ طے شدہ بات۔ سب سے پہلے جس پر شریعت نے زیادہ زور دیا ہے وہ دنیا کے مال کی جو ہوس، لالچ، طمع ہے، اس کا دل سے خاتمہ، یہ سب سے بڑی بیماری۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی تربیتی نظام اس ہوس کو ختم نہیں کر سکتا سوائے مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت، آپ کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ کی سیرت جب تک ہم نہ پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ اپنے دل سے اس ہوس کا خاتمہ کریں۔ ایک بندہ چاہے ایک شیر 1 کلو کھا نہ سکے، لیکن اس کی ہوس من سے زیادہ ہے کہ میرے پاس مال ہو، دولت ہو، اکٹھی ہو، جمع ہو، جائز ہو ناجائز ہو، جہاں سے آئے آنا چاہیے، مال اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اگر اس کو مال دولت کی بھری ہوئی وادی دے دی جائے تو یہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا،
دوسری دے دی جائے تو وہ تیسری کی خواہش کرے۔ یہ جو ہوس ہے دنیا کی جوڑنے کی، جمع کی، سب سے پہلے اس پر کام ہونا چاہیے۔ بندے کے ذہن سے دنیا کی محبت، جوڑنے کی محبت ختم ہو جائے۔ اور صحابہ کرام میں ایسا ہی تھا۔ وہ پہلی جماعت، اسلامی پہلی جماعت جو تھے تیار اسی منہج پر ہوئی تھی، وہ جو زخی ہے یہی تزکیہ تھا۔ گھر کا آدھا اور گھر کا پورا سامان لے کے اصحاب رسول کیوں آ جاتے تھے؟ وہ دنیا کی ہوس محبت ختم ہو گئی تھی، دل سے اٹھا لی گئی تھی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بات کا دوبارہ خطرے کی گھنٹی بجائی تھی اور فرمایا تھا میرے صحابہ، مجھے اس بات کا خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے نہیں خطرہ اس بات کا کہ میرے جانے کے بعد تم بتوں کی پوجا کرو گے، شرک کرو گے، اس کا خطرہ نہیں، خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا کی ہوس دوبارہ تمہارے دلوں میں نہ آ جائے۔ اور وہ آ گئی۔ کون بندہ ہے جو دوسرے کے پاس مال دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، ہر بندہ اسی کوشش اور اسی تبدو میں ہے کہ ساری دنیا کا مال، دولت، پیسہ جو کچھ ہے وہ میرے پاس ہو۔ دوسرے کے پاس اس کو حسد آتا ہے، چینا اور بغض بھرا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت دلوں کی جو بیماریاں ہیں، جو نفاق کی طرف، کفر کی طرف، دنیا کی طرف لے جاتی ہے، ان کا علاج ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بنا کے مجھے دے دیا جائے، کتنا بڑا ہے وہ پہاڑ اور کتنے وہ اس کا وزن، کیا دنیا کے سارے وزن کرنے والے آلات اکٹھے ہو جائیں تو کیا اس کا وزن ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر سارا وہ پہاڑ میرے لیے سونا بنا کے مجھے اس کا مالک بنا دیا جائے تو تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں سارے کا سارا وہ بہت پہاڑ کے برابر سونا غریبوں میں خرچ کر، وقف کر، تقسیم کر۔ اگر اس کو تھوڑا سا رکھا تو کس بات کے لیے؟ سارا وقف کر گھما، سارا سونا خرچ کر، کن پر؟ غریبوں پر، مستحقین پر۔ آگے تھوڑا سا رکھ دوں، تھوڑا سا اس میں سے رکھ لوں گا، اور وہ کس کے لیے؟ اس پر بھی آپ حیران ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تقسیم کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ آ کے میرے کان میں یہ بات کہہ دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا مال تقسیم کر رہے ہیں، اتنا سونا، اتنا چاندی، لوگ آ رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، فلاں بندہ مدینہ میں نہیں ہے، فلاں بندہ سفر میں ہے، وہ مدینہ میں موجود نہیں ہے، اور وہ مقروض ہے، اور وہ غریب ہے، مستحق ہے، وہ بیچارہ بعد میں آئے گا اور سارا مال تقسیم ہو گیا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے کہ تو کچھ رکھ لوں لیکن اپنی ذات کا کچھ تصور نہیں۔ یہ کہاں ہے وہ سیرت؟ یہ کتابوں میں محفوظ ہے، سنانے کے لیے واعظین اور خطباء اور علماء تیار ہیں، سننے کے لیے آپ تیار ہیں، صرف کمی ہے اور جو موجود نہیں ہے وہ عاملین ہے، عمل کرنے والے موجود ہیں۔ سننے والے بہت ہیں، سنانے والے بہت ہیں، عمل کرنے والے اس طرح سمجھے کال ہے ان کا، کمی ہے ان کی، وہ دنیا سے اٹھ گئے، ختم ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دل اور دماغ سے یہ چیز، یہ دنیا کی چاہت، ہوس ختم کرنے کی کوشش کی اور آپ نے کامیاب کوشش کی ہے، اور آپ نے عملی جماعت پیش کی ہے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام، یہ وہ جماعت ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، ہم نے نکال دی ہے
بذریعہ تزکیہ، وہ ماڈل، وہ نمونہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ سب سے زیادہ اس جماعت کہ اس لحاظ سے بھی امام اور پہلا نمبر جس کو حاصل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سارا مال حضور کے قدموں میں آ کے رکھ دیا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ سب سے پہلا نمبر پھر بھی صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی۔ دنیا کی ہوس، مال چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام گزر رہے سب ایک اروڑی کے پاس، گند کا ڈھیر ہے اور اس پر ایک مری ہوئی بکری پڑی، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی ہے جو اس بکری کو 1 یا 2 درہم میں خرید لے لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو حرام ہے، بدبودار ہے، مرتار ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ کوئی عقل مند بندہ 2 یا 1 درہم اس پر کیوں خرچ کرے جب اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں دنیا کی یہی حالت ہے، یہ مثال۔ جب تک جوڑ سے آپ آگے نہیں نکلیں گے، جمع پونجی کرنے سے آگے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک غربت کا خاتمہ ناممکن ہے۔ یاد رکھیں، آسمان بارش برسانے سے بخل نہیں کرتا، زمین فصل اگانے اور پیداوار اگانے سے بخل نہیں کرتی۔ بخیل بندہ ہے، سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، جو غریب تک وہ اٹھا ہوا اگا ہوا مال پہنچانا نہیں چاہتا۔ مختلف طریقے ہیں اس کے، مختلف حربے ہیں اس کے مال بٹورنے کے، ہتھیانے۔ ایک مفسر نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے اندر میرے اور آپ کے لیے عبرت۔ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست انتہائی مالدار تھا، صاحب ثروت تھا، میں اس کو ملنے چلا۔ لکھتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس گیا تو وہ پیٹ کی درد سے کرا رہا تھا، مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا کہ ہائے میرے پیٹ میں درد۔ تو کہتے ہیں میں نے جاتے ہی اسے پوچھا کیا ہوا، کیا ہے مسئلہ آپ کو، کیوں ایسا ہو؟ تو کہتا ہے کہ آج کھانا ہمارے گھر میں بڑا لذیذ پکا ہوا تھا، بڑا اچھا تھا، ٹیسٹی تھا، اور مجھے وہ کھانا پسند تھا۔ تو جب کھانے بیٹھا تو اس کی لذت کی وجہ سے احساس ہی نہ ہوا، کچھ زیادہ کھا لی، اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا۔ کہتے ہیں میں جلدی سے وہاں سے نکلا، دوڑا، اس کی دوائی کا انتظام کیا، لے آیا، اس کو دوائی کھلائی تو وہ شفا یاب ہوئی۔ کہتے وہاں سے میں اپنا وقت اس کو دے کے ملا کے واپس پلٹا تو راستے میں ایک میرا دوست رہتا تھا، کچھ وہ مالدار نہیں تھا، غریب تھا۔ کہنے لگے کہ میں اس کو ملنے کے لیے اس کے دروازے پہ چلا گیا، چلو یہاں سے گزر رہا ہوں، اس علاقے میں آیا ہوں، اس گاؤں میں، اس پنڈ میں، دیہات میں، اگر اس کو ملا ہوں چلو اس کو بھی جاتے جاتے مل لیتے۔ تو وہ اپنا حقیقی سچا واقعہ لکھ رہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ فرماتے ہیں اتفاق ایسا لاغ امر ایسا، جب میں اندر داخل ہوا تو وہ پیٹ کے درد سے مر رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوگا، میں جس دوست کے پاس جاتا ہوں یہی کیفیت ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کئی دنوں سے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو میں بھوک سے، تکلیف سے، یہ میری حالت اور یہ میری کیفیت، مانگتا نہیں، پیٹ نہیں مانگتا، لیکن حالت میری یہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے میرے پاس،
کہتے میں وہاں سے باہر نکلا، اس کے لیے کھانے وانے کا کہیں سے انتظام کیا، لے آیا، اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو شفا بخشی۔ تو کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ دو میرے دوست ہیں، ایک زیادہ کھا کے تڑپ رہا ہے اور ایک بھوک سے تڑپ رہا ہے، کاش یہ اپنا بچا ہوا زائد کھانا اس کو دے دیتے تو یہ حالت، یہ کیفیت نہ ہوتی۔ ایک گلی ہے، ایک محلہ ہے، ایک بستی ہے، دونوں کی حالتیں مختلف ہیں۔ چلو ان میں تو ہو سکتا ہے رابطہ نہ ہو، آپ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں، اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں جس انداز سے سوچنا چاہتے ہیں ذرا سوچیں کہ ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہے، باہر نہیں جاتے، گھر کے ماحول کی طرف آئے۔ ایک باپ کے دو بیٹے، دونوں بھائی ہیں اور حقیقی دونوں کے پاس مال و دولت کی ایک کیفیت نہیں ہے، دونوں کی اولاد کی ایک کیفیت نہیں، ایک کرائے پر ہے، دوسرا ذاتی مکان میں رہتا ہے، ایک کاروبار پہ ہے، ایک مزدوری کرتا ہے، باپ ایک ہے، خون ایک ہے، نسل ایک ہے۔ کیا انسانیت مر نہیں گئی؟ کیا ہمارے اندر کا وہ جو انسان ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہی وہ بھائی ہے جس کے مرنے پہ ہم نے رونا ہے اور تڑپنا ہے اور چلانا ہے اور کہنا ہے ہائے ہائے میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ جب زندہ تھا تو نے کیا کیا ہے؟ تو کرائے پر رہتا رہا اور تو اپنے مکان پہ رہتا رہا، تیرے مکان کا 2 مرلے کا حصہ اسے مفت میں مل سکتا تھا، لیکن بدبخت تو دے نہ سکا، آج روتا کس بات پر ہے؟ آج کیوں کہتا ہے میرا بازو ٹوٹ گیا؟ تیرا بازو ہوتا تو بتاؤ کہ ایک بازو درد میں ہو اور دوسرا بازو کیا اس کو پکڑتا نہیں، اس کو سہارا نہیں دیتا، اس میں پٹی نہیں باندھتا، اس کی مدد نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں دیتا؟ تیرا کہاں ہے بازو؟ تو جھوٹ کیوں بولتا ہے آج مرنے کے بعد کہ یہ میرا بازو تھا، یہ میرا بھائی تھا، یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ میرا خون تھا؟ حقائق ہم دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے قیامت والے دن حساب مشکل ہے اور یہ دے کے جانا ہے۔ اللہ اپنے حقوق کو تو معافی دے دے گا، بندوں کے حقوق تو معافی نہیں ہے۔ کس لیے کلمہ پڑھا تھا اس نبی کا جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا؟ اگر وہ رحمت کا پہلو آپ کے اندر داخل اتر نہیں سکتا، دل سیاہ ہے، مردار ہو چکا ہے، بنجر ہو چکا ہے، کلر ہو چکا ہے، اس میں اگر یہ احساس، یہ نرمی، یہ محبت، یہ انس، یہ حضور کی رحمت ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی تھی، تو کلمہ پڑھنے کا معنی اور مفہوم مجھے سمجھائیے، اس کا کیا معنی؟ دنیا کے اندر انسانوں کی خوراک حیوانوں کو دی جاتی، جانتے ہو آپ؟ خوراک انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، جتنی خوردنی اجناس ہے، گندم ہے، چاول ہے، یہ حیوانوں کو دی جاتی، اور اسی بستی اور اسی گاؤں اور اسی شہر اسی محلے میں دی جا رہی ہوتی ہے جہاں انسان بھوکے مر رہے ہیں۔ کیا انسانیت ہے ہماری؟ بلکہ سروے کرنے والوں نے یہ باتیں لکھی ہے کہ جو انسان کے لیے خوراک اس زمین سے پیدا ہوتی ہے اس کا 1/3 حصہ جانوروں کو کھلایا جائے، ان کا گوشت اور ان سے دودھ لینے کے لیے فطری خوراکوں کو چھوڑ کے انسان کی خوراک کو انہیں کھلایا جائے، چاول، آٹا انہیں دیا جاتا۔ پورے ملک کے جاگیرداروں کا، مالداروں کا، سرمایہ داروں کا حساب لگایا ہے تو کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے 15 لاکھ ہمارے ملک میں جاگیرداروں کے ذاتی ملازم جو ہیں وہ 15 لاکھ ہیں، سوائے قربانی کی گوشت کے وہ گوشت نہیں کھاتے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے روزانہ تازہ گوشت ان کے کتوں کو ڈالتے۔
جس معاشرے کی یہ حالت، یہ کیفیت ہو، انہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رحمت للعالمین کی اس رحمت کو پڑھو، یہ کس لیے رحمت للعالمین تھے؟ وہ غریبوں کی مرادیں بل لانے والا۔ جہاں لکھا ہے نا، وہ ہم چھوٹے چھوٹے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ایک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور ہم پڑھتے اور سنتے اور پڑھاتے بچوں کو تھے، تو اس کا پہلے جملے کے بعد ہی جو ملا تھا، غریبوں کی مرادیں برلانا۔ غربت کا آغاز، غربت سے ہی رسول کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے، غریب سے ہی۔ لکھا ہے سروے کرنے والوں کہ دنیا میں جتنی گندم، چاول اور خودنی جناس کی پیداوار ہوتی ہے، اگر ساری پاکستان کی آبادی پر وہ تقسیم کر دی جائے تو ہر حصے، انسان کے حصے میں 8 من گندم آ سکتی۔ اور کیا ایک انسان زندہ رہنے کے لیے سال کے لیے اس کے لیے 8 من ایک بندے کے لیے کیا کافی نہیں؟ پیداوار کی کمی نہیں ہے۔ آگے وہ درندے بیٹھے ہیں جو آپ کے وسائل کو لوٹتے ہیں اور کرپشن کرتے اور کھاتے اور پیتے اور عیاشی کرتے۔ ذرا اوپر سے لے کر نیچے تک آئیں، چلا ایوان صدر پہ پہنچیے، ذرا تصور کی دنیا۔ ایوان صدر دیکھیے پاکستان کا، اس کا رقبہ، اس کی بلڈنگ، اس کی آرائش، اس کی زیب و زینت، پھر اس کا مکین، پھر اس کے ملازمین، پھر وہاں کے کھانے، عیاشی، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، دل و دماغ میں لے آئے اور پڑھیں۔ پھر آپ کو ریاست مدینہ لے چلتے ہیں جس حجرے میں رسول اللہ رہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی روضہ رسول گنبد خضرا جو ہے اس کو ناپ لے، وہاں رہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی نہیں۔ وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہی ایوان صدر ہے، وہی دنیا کے حاکم کا گھر ہے۔ اس کو ناپ لیں اور اپنے ایوان صدر کو، پھر جا کے درمیان میں سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کی زیب و زینت دکھاؤ، وہ کچا ہے جس کی دیواریں کچی ہیں، چھت ٹپک پڑتا ہے جب بارش آتی ہے، کیچڑ میں سجدہ ریز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ ایوان صدر رحمت للعالمین کا۔ یہاں سے ایوان صدر سے وزیر اعظم کے ایوان میں آ جائے، یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہاں کی بلڈنگ دیکھیں، یہ اس کا جہاں یونیورسٹی بننی تھی، لیکن 3-4 سال گزر گئے، یونیورسٹی تو نہیں بن سکی۔ وہی محل، وہی چیزیں ساری موجود ہے۔ وہاں سے نکلے گورنرز جتنے بھی ہیں ان کے ایوان دیکھ، پھر وزرائے اعلیٰ دیکھیں، پھر وزراء دیکھیں، پھر ارکان دیکھیں، پھر وہاں سے نکلے اپنے اپنے ضلع پہ آئے، کمشنر کو دیکھیں، ڈپٹی کمشنر کو دیکھیں، ڈی پی اوز کو دیکھیں، پھر نیچے کے افسران دیکھتے آئیں، اور پھر جا کے دوبارہ نظر دوڑائے کہ کیا یہ غریب ملک کے سربراہ ہیں، ان کا ملک مقروض ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں مہنگائی ہے، کیا ان کے یہ محلات اس بات کا گواہی دیتے ہیں کہ کسی غریب ملک کے اور مقروض ملک کے یہ سربراہوں کے گھرانے اور ان کے یہ جناب بلڈنگیں اور ان کے دفاتر اور ان کی رہائشیں اور ان کی یہ چیزیں آئے بڑا
دور سے سفر کر کے مدینہ میں آیا تھا ایک شخص کہ میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا عمر کے زمانے میں امن کیوں ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا وظیفہ ہے اس کے پاس۔ تو جب مدینے میں پہنچا، دیکھا، پوچھا، کہا گیا یہاں تو نہیں بیٹھے، کہیں باہر نکلے ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو درخت کے نیچے پتھر رکھ کے سرہانے کی جگہ، تکیے کی جگہ پر امیر عمر سوئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا وظیفہ سمجھ آ گیا، اس کے ملک میں امن کیوں ہے، سکون کیوں ہے، اطمینان کیوں ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جانیے، پہچانیے کہ یہ غربت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جتنے مرضی جناب پروگرامز جاری کر لو، یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ مسکینوں کے لیے ہے، یہ یتیموں کے لیے ہے، یہ جوانوں کے لیے ہے، جو مرضی کر لو، غربت نہیں ختم ہو سکتی جب تک وہ چیز نہ اپناؤ۔ کیا ہمارے پاس کوئی آزمودہ فارمولہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس رسول رحمت کی سیرت نہیں ہے؟ کیا پیغمبر نے انتہائی غربت کی پستی سے صحابہ کو اٹھا کے ایک صف میں کھڑا نہیں کیا؟ جب سیرت سامنے ہے، موجود ہے، تو پھر کہاں نظر دوڑاتے ہیں؟ آؤ سیرت رسول کو، رحمت للعالمین کی مقام کو، شان کو، سیرت کو سمجھو اور اپنے عمل میں لے آؤ۔ کیا قرآن نے نہیں کہا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا؟ کیا کہا تھا قرآن؟ کوئی ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن پہ غور کرے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے جو میرے اسلام کو، دین کو، شریعت کو، ذکر کو، نماز کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کی خبر ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ کیسا ہوگا؟ یاد رکھیے، جب تک ہر مسلمان، ہر کلمہ گو نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچے گا، اس وقت تک غربت نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ روحانی علاج ہے، یہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے نماز، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اختیار کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ معیشت کی تنگی کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کو، نماز کو لازم کرا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سیرت رحمت سے محنت اور مزدوری ہے، اس میں اور نہ سمجھے، کیونکہ ہمارے ساتھ مخلوط معاشرے اور ماحول میں ہندو رہے، انہوں نے یہ کام کی تقسیم جو ہے کر دی تھی، ہمارے ذہن میں ڈال دیا تھا یہ ہمارا سٹیٹس، یہ ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات اتری ہوئی، ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے مختلف کاروباروں کو اور معاملات کو کہ یہ خاندان کا بندہ ایسا کام کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام دیکھیے، یہ کام سا معاملہ ہے بالوں کی کٹنگ کا، صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کو بھی کاٹ رہے، کوئی معاملہ لے لے، کوئی کاروبار لے لے، قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، میں نے ساری زمین تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، ساری زمین تمہارے لیے مسخر ہے، ان راہوں پہ چلو اور اپنا رزق تلاش کرو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے نکلو،
اس زمین میں رزق کے وسائل ہم نے رکھ دیے اور بے شمار رکھ دیے، لا تعداد رکھ دیے، تمہاری پیداوار پیدائش سے دگنا نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ وسائل رکھ دیے۔ وَقُلُوا مِن رِزْقِ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِن رِزْقِ، تلاش کرو نکلو چلو زمین میں، کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو۔ گزشتہ جمعے پہ بھی ذکر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں کو چرایا۔ ہمارے معاشرے کا سب سے نچلا کام سب سے اوپر والی ہستی نے کر کے بتا دیا کہ یہ محنت ہے۔ سارے انبیاء نے یہ کام کیا۔ ایک روایت میں ہے ایک شخص آیا، وہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور چوم کے فرمایا کہ یہ ہتھیلیاں اللہ کو پسند ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ ہتھیلیاں جہنم کی آگ نے نہیں چھوئے گی جو اپنے ہاتھ سے کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت۔ لوگ غلط کہتے ہیں، فلاں جی وہ غریب ہے تو کیوں نہیں، وہ کماتا کیوں نہیں؟ یاد رکھیں، آپ کے گھر کے اندر بھی سارے برابر نہیں کماتے۔ کسی کی آمدن زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کا عقل زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، کوئی معذور ہے، کوئی کسی حالت کیفیت میں۔ یہی پورے معاشرے کسی پر قیاس کرے، ان کو کھڑا کرے، ان کو ترغیب دے، ان کو اس لائق بنائے، ان کی ذہن سازی کرے، تربیت کرے کہ اللہ کے بندو، سستی اور کاہلی مسلمان کا شیوا نہیں ہوتی۔ کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کا دوسرا طریقہ اختیار کیا، ایک ترغیب دی، ان ہاتھوں کو چوما جو ہاتھ محنت کرے، مزدوری کرے، ان کو جنت کی بشارت دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے باوجود مواخات، جس کا ذکر گزشتہ جمعے پہ ہو، بھائی چارہ کہنا کیا۔ اور بھائی چارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جس کے پاس زید سواری ہے سنے اور اس کو پلے باندھے، عمل کرے۔ نبی علیہ السلام، جس کے پاس زید سواری ہے وہ اس کو اپنی سواری زید دے دے، جس کے بھائی کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس جو بچا ہوا گھر سے کھانے سے ضرورت سے زید پڑا ہے وہ دوسرے بھائی کو دے دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے زید مال پر ہمارا کوئی حق ہی نہیں۔ رسول اللہ فرماتے دو، کیا ایسا آج ہمارے ہاں موجود ہے؟ ایک رشتہ دار، ایک پڑوسی کے پاس سواری نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے، اس کے بعد 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، کوئی ہے تصور کہ وہ اس کو دے دے؟ بڑی سواری تو بڑی کیا ہے، کوئی سائیکل دینے کے لیے تیار نہیں مفت میں۔ نبی علیہ السلام کی تربیت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس بندے کے پاس، جس قبیلے کے پاس مال دولت پیسہ نہیں ہے اور وہ تمہارے بھائی ہیں، اپنے مال میں ان کو شریک کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چند اونٹ تھے لیکن میں نے 3 آدمیوں کو رسول اللہ کے فرمانے پر لے گیا اور تینوں کو اپنے اونٹوں میں برابر کا حصہ دار بنا لی۔ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں؟ یہ مسجد، یہ جماعت، یہ نظم، یہ با جماعت نماز کس لیے ہے؟ گھروں میں نماز نہیں ہو سکتی تھی؟ مسجد میں ایک جگہ پہ اذان ہو جاتی، ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتا، مسجد میں کیوں ہے؟ یہ 5 وقت کی یہ نماز یہاں کیوں ہے؟ کاش اس کے فلسفے کو آپ جانتے اور سمجھتے اور پہچانتے ہوتے۔ یہ اسی لیے کہ یہاں آئے سارے محلے کے لوگ، غریبوں کا پتہ چلے، امیروں کا پتہ چلے، کرایہ داروں کا پتہ چلے، مال کے مکان کا پتہ چلے،
اس کے پاس کیا کچھ ہے، اس کے پاس کیا کچھ نہیں، پتا چلے جس کے پاس ہے وہ ان کو بھائی بنا۔ یہ سنتے کون پوری کرے؟ یہ اعمال رسول، یہ افعال رسول، یہ تقاریر رسول، یہ رسول اللہ کی سیرت کون اپنائے گا؟ ان سنتوں کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ ہم جب بخاری شریف کو کھولتے ہیں تو کتاب الصلاۃ کھول کے پڑھ کے بند کر دیتے ہیں کہ اس میں نماز کے مسائل ہیں، عقائد کے مسائل ہیں، وہ پڑھتے۔ آگے پڑھیے بخاری کو، پوری کو پڑھیے، سمجھیے آگے کیا ہے۔ آگے کسب حلال بھی ہے، کتاب البیوع بھی ہے، کتاب النفقات بھی ہے، وہ ساری چیزیں کتب حدیث میں موجود ہیں، ان کو پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اصحاب صفہ طلباء کے حوالے سے؟ فرمایا میرے صحابہ جس کے پاس 2 بندوں کا کھانا ہے وہ تیسرا مسجد سے طالب علم لے جائے، جس کے بعد 3 کا ہے وہ چوتھا لے جائے، جس کے بعد 4 کا کھانا موجود ہے وہ 5واں لے جائے۔ لے جاتے تھے سامنے۔ اس حدیث کو پڑھیے جس مہمان رسول کو بچوں کو سلا کے کھلا دیا تھا اور اللہ آسمان پہ مسکرایا تھا، اشارہ کیا، واقعات تو لمبا ہے۔ ذرا قانونی دفعات اور کتاب نفقات کی طرف درگاہی، یہ تو ہے ترغیب، یہ تو ہے تزکیہ، یہ تو ہے تربیت، یہ تو ہے کہ ہوس ختم ہو جائے تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا قانون کی طرف آتے ہیں، قانونی دفعات کی طرف آتے ہیں، اس میں رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے۔ قانون نان کا، نفقے کا، کفارات، خوراک، فدیہ، زکات، عشر، یہ ساری چیزوں کو پڑھیے۔ رسول اللہ کی رحمت کو اس حوالے سے پڑھنا چاہیے۔ تو سنیے حدیث، حضور نے فرمایا انا ولی من لا ولی لہ، جس بندے کا کوئی وارث نہیں، جس بندے کا کوئی سنبھالنے والا نہیں، اس کو سنبھالنے والا میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا کوئی وارث نہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ سن لو، میرا صحابی ہو جائے فوت، اس کے وارث، اس کے پیچھے جو ہے اس کے اسبا، اس کے رشتہ دار، خود مال جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ اس کے وارث ہیں۔ اور اگر کسی میرے صحابی نے قرض چھوڑا ہو، چھوٹی اولاد چھوڑی ہو اور ان کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو میں محمد اس کا ذمہ داری لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہے رحمت للعالمین۔ مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر کچھ لکھا ہے، اس حوالے سے ذرا غور فرمائے۔ کتاب النفقات جو ہے اس کو آج تک سمجھا، پڑھا، پڑھایا عوام الناس میں نہیں گیا۔ ایک برادری ہے، قوم ہے، رشتہ دار ہے، اس رشتہ دار جو کچھ غریب ہے کچھ مالدار۔ اب جو غریب ہے پوری رشتہ داری پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ اس غریب کو وہ کھڑا کرے۔ اور نفقات کی باب کو پڑھے۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمہ اللہ نے اپنے استاد کا ایک واقعہ لکھا، اور یہ واقعہ بھی میرے اور آپ کے سننے اور سمجھنے والا، اور واقعہ انہوں نے فرانس کا لکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں مہمان ٹھہرا گیا تو وہاں ایک بچی ان کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، وہ بار بار آتی، جہاں بیٹھے ہوتے کھانا لاتی، کوئی چیز لاتی۔ مجھے اس بچی کے چہرے سے محسوس ہوتا کہ یہ کسی خاندانی، بڑے خاندان کی یہ خاتون، یہ بچی معلوم ہوتی۔ تو کہتے میں نے پوچھا یہ بچی کون؟
نے کہا ہماری نوکرانی. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس کے چہرے کے اثرات سے یہ کسی اونچے خاندان کی ہے، اچھے کھلے کھاتے پیتے خاندان کی. انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. تو اس کے والدین فوت ہوئے. تو یہ غریب ہے بچی بیچاری. تو اس کو ہم نے یہاں کام پہ رکھ لیا، یہ کام کرتے. فرمایا اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے. قبیلہ تو ہے، حقیقی چاچا موجود ہے لیکن وہ خیال نہیں رکھتا. تو یہ کام کر رہی. شیخ لکھتے ہیں کہ میں نے انہوں نے کہا کہ کیا اس کو قانون کا نہیں پتا؟ اس نے کہا کیا کروں کہ چاچے پر خرچ تو لازم ہے، یہ عدالت کا رخ دروازہ کھٹکھٹا سکتی. چاچا اس کا نان نفقے کا ذمہ دار ہے، وہ اس کو خرچہ قانونی پر دینے کا پابند ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسا کوئی قانون نہیں، ہمارے ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں. تو فرماتے ہیں مجھے وہاں یاد آیا کہ محبوب تجھ سے پہلے کسی شریعت میں بھی یہ قانون نہیں تھا. قربان جائیں آپ پر جنہوں نے اس پر بھی قانون بنایا. یہ رحمت للعالمین قانون موجود ہے کہ چچا پر لازم ہے، برادری پر، رشتہ داروں پر لازم ہے کہ اس کا خون اس کی رشتہ دار. یا اس طرح سمجھے ایک بندہ کتنا ہی مالدار ہو، فوت ہو جائے، وہ وراثت چھوڑ جائے، وارث کون بنے گا؟ اس کے رشتہ دار. بیٹے بھی نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہیں، پھر دور کے رشتہ دار، پھر اس سے دور کے رشتہ دار، اس سے دور کے رشتہ دار. جب یہ مالدار مال چھوڑ جائے بہت دور تک رشتہ داری چلتی چلتی بندے کو وارث بنا دیتی ہے. تو جب غریب موجود ہے یہ اوپر سے چلتی چلتی رشتہ داری اس کے خرچے کی ذمہ دار کیوں نہیں؟ میں ایسے بندے کو جانتا ہوں جو ہمارے سرگودا میں ہی رہتا کہ اس کو اچانک صبح پتا چلا کہ آپ کے فلاں خاندان جو تھا وہ مرتا مرتا کچھ بھی اولاد تھے، گزرتے گزرتے سارے کوئی ان کا قریبی رشتہ دار نہیں رہا. کہاں دور کا تعلق رشتہ آپ سے بنتا ہے اور اس کے آپ 12 مربع زمین کے آپ مالک راتوں رات بن چکے. اگر ایک دور کا رشتہ دار جس کا کوئی وارث نہ ہو وہ اس کا وارث شریعت بنا دیتی ہے، تو میں پوچھتا ہوں جب غریب ایک برادری میں موجود ہے تو کیا رشتہ داروں پر لازم نہیں ہے، قانونی طور پر لازم ہے کہ وہ اس کی خرچے کی ذمہ داری اٹھائیں، اس کو اپنے پیروں پہ اٹھانے کی ذمہ داری کو قبول کریں؟ وہ تو چاچا کا واقعہ سنا رہا تھا، کل کی اخبار میں بھی ایسا واقعہ، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو. کل بنے ہوئے وقت میں کل کی بات کہ حقیقی چچا نے بھتیجیوں کی، غریب یتیم بھتیجیوں کے مال کو سنبھالنے کے لیے، بافوت ہو چکے، پیچھے بھتیجیاں ہیں، بھتیجا نہیں ہے، ان کے مال کو ہتھیانے کے لیے ایک بھتیجی کے ساتھ وہ بدکاری کرتا رہا. زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، اتنے بڑے جرم پر کہاں محرم بیٹی بھتیجی اور کہاں یہ ظلم اور گناہ اور بدکاری اور فحاشی کس ہوس اور مال اور دولت کے لیے. اس کی تصویریں بناتا رہا تاکہ اس کو میں کل یہ چپ رہے، خاموش رہے، نہیں تو آپ کی تصویریں عوام میں بھیج دوں، ذلیل کر دوں. یہ صورتحال آج ضرورت ہے غربت کے خاتمے کے لیے اس سادگی کی جو سادگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. وہ حجرہ پاک سوابوان کی وہاں کوئی لکڑ نہیں لگی تھی، سنگ مرمر نہیں تھا، ضیافت کے لیے بے تکلفی تکلف والے کھانے نہیں تھے، سادگی تھی. اور نبی علیہ السلام نے زراعت کو دیکھ لیں، زراعت غربت کے خاتمے کے لیے آپ نے فرمایا زمینوں کو آباد کرو. اور اگلی بات سنو،
اصول ہے، کاش یہ اصول پڑھے پڑھائے کون. اگر ایک زمین 3 سال بنجر رہتی ہے، اس کو کوئی آباد نہیں کرتا، تو وہ حکومت مجرم ہے. وہاں بندوں کو حق ہے کہ اس زمین کو آباد کرے، پھر جس زمین کو جو آباد کرے وہ اس کی ملکیت ہو جاتی. بنجر زمین کو رکھنا حرام ہے، جرم ہے. جس کو زمین جس کے پاس ہے اس پر لازم ہے، سنت ہے، طریقہ ہے، دین ہے کہ 3 سال کے اندر اندر اس کو آباد کرے، وہاں سے فصل اگائے تاکہ اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ ہو. بنجر زمینیں کتنی ہزاروں لاکھوں ایکڑ پڑی ہے، وہ سمجھتی ہے حکومت ہماری تعویل میں ہے، لیکن وہاں اس کو آباد نہیں کیا. وہ کون ہے جس نے فرمایا تھا درخت لگانا بھی عبادت اور صدقے کا ثواب ہے، چاہے انسان اس سے فائدہ اٹھائے چاہے حیوان اس سے فائدہ اٹھائے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے زمین دی تھی بلال کو، جہاد میں مال غنیمت مال فیض میں زمین آئی تھی، رسول اللہ بلال کو دی، بلال کی خدمات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، سیدنا صدیق اپنا طور خلافت گزار کے وفات پا گئے، سیدنا عمر کا زمانہ خلافت آیا. فرمایا بلال وہ زمین کہاں ہے، آباد کی ہے اس زمین کو؟ فرمایا نہیں، آپ نے سرکاری تعویل میں لے لی بلال کی زمین کہ جس کو آباد نہیں کیا کرتا اس کو رکھنے کا حق حاصل ہے. غربت کا خاتمہ کیسے ہو کہ بنجر زمینوں کو آباد کرنا مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، اسلامی ریاست پر لازم و ضروری ہے. نبی علیہ السلام غربت کے خاتمے کے جو فارمولے اور طریقے آپ نے بیان کیے وہ کتاب بیوع تجارت کے ابواب میں پڑھے اور ان کو اپنائیں تاکہ ہمارے اس معاشرے کی یہ جو غربت ہے، یہ جو فقر ہے، یہ جو فاقے ہیں، یہ جو مہنگائی ہے، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے کہ ہماری زمینوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہو. میں سروے پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ 93% آبادی جو ہے وہ ٹوٹل 37% زمین پر ان کی ہے، باقی ساری زمین جو ہے وہ بڑے خاندانوں کے پاس جو قابض ہے اس زمین پر، جو جگیریں انہیں تقسیم کی گئی ہے انگریزوں کی وفاداری کے زمرے میں. پنجاب میں آپ دیکھ لیں 5% ہیں سارے بڑے خاندان، اس میں کتنے ہیں؟ ملک ہے، ٹوانے ہیں، چیمے ہیں، چٹھے ہیں، کھوسے ہیں. 5% ہیں اور زمینوں پر جو قبضہ ہے وہ اللہ کی پناہ. 25% سے زیادہ زمینیں تو ان کے پاس. سندھ میں دیکھ بلوچستان میں دیکھ 100% جاگیردار زمینوں پر قابض، باقی سارے غریب مزارے ہیں جن کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ عقل دیا گیا، نہ شعور دیا گیا، نہ تعلیم دی گئی، نہ آگے پڑھایا گیا، نہ پڑھایا گیا، نہ سکول، کچھ بھی نہیں سوائے انہیں کلمہ طیبہ کے، اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں. وہ بھی پتہ نہیں کوئی غلط ہو کسی کا صحیح ہو، سروے کر کے دیکھا گیا ہے تو اس میں بھی اسی 90% کو کلمہ اسلام نہیں آتی. یہ کیسے غربت کا خاتمہ ہو؟ یہ خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، مقام کو، صفت کو، سیرت کو، رحمت للعالمین کے اس چیپٹر کو کھولیے، پڑھیے اور سمجھیے، اور اس کا نفاذ، سیرت مصطفیٰ کا نفاذ ضروری ہے. یہ پڑھنے والی اللہ کی نعمت ہے، اس کو پڑھا کریں. آپ کے سرہانے پر الرحیق المختوم جو سیرت مصطفیٰ پر کتاب ہے وہ ہونی چاہیے. خود پڑھے، اولاد کو پڑھائیں اور سیرت کو ہی اپنے زندگی کا جو ہے عملی طور پر اس کو نافذ کریں اپنے وجود پر.
تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو اللہ مجھے اور آپ کو آپ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ